میں دعوت خطاب دوں گا۔ حضرت علامہ مولانا بشارت صدیق ہزاروی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، گج وج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر قل جاء أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي قذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الآخر الحمد لله الذي جعلني فاتحا وخاتما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء ذی وقار، سامعین کرام، میری اور آپ کی خوشبختی کہ ماہ ربیع النور کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر اس جامع مسجد میں سالانہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نشست میں اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج 7 ستمبر تاریخ اسلام اور تاریخ پاکستان کا ایک انتہائی اہم دن کہ جب پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے قادیانیوں کو، ختم نبوت کے غداروں کو اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو غیر مسلم قرار دے کر کافر اور مرتد قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ 1974 کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی تھی اور اب 2024 ہے تو آج 50 سال مکمل ہو گئے، گولڈن جوبلی ہے اس قرارداد کے پاس ہونے کی، جو پاکستان کی تاریخ ساز، قانون ساز اسمبلی سے پہلی مرتبہ یہ قرارداد پاس کی گئی۔ میں عرض کروں گا کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور یہ کیسے پاس ہوئی۔ اس سے قبل کچھ تمہیدی گفتگو ہے، امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ابھی بچے نے بڑی مختصر لیکن بڑی جامع گفتگو کی۔ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں عقیدہ توحید پر بھی ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ رسالت پر بھی ایمان ہے، نماز کو بھی مانتا ہوں، روزہ بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ، حج پر بھی ایمان رکھتا ہوں، کتب سماویہ جتنی کتابیں ہیں سب پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان ہے، جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، عقیدہ رسالت پر بھی ایمان ہے، نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتا ہوں،
لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا. سب کچھ مان کر اگر یہ نہ مانا تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ یہ ضروریات دین سے اور عقیدہ رسالت کے ضمن میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے, اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی دائرہ نبوت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیتیں ہیں. کتنی؟ اور 210 احادیث ہیں نبی علیہ السلام کے فرامین, جن میں صراحتاً یا اشارتاً عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا. خاتم النبیین کے معنی کے اندر کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. خاتم النبیین کا معنی بڑا واضح ہے, اور اس معنی کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. کسی مفسر, محدث, فقیہ اور ائمہ لغت میں سے کسی کے لیے قرض نہیں چھوڑا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں خاتم النبیین کا معنی بیان کرے. کیونکہ آج جو مرزائی ہیں, جو قادیانی ہیں, ان کے نزدیک خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے. اگر آپ کسی مرزائی سے بات کریں, اول تو ان سے کلام نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر بات ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین پر ہمارا ایمان ہے, ہم مانتے ہیں نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے نبوت کی مہر لگانے والا. تو پہلے نبوت اللہ دیتا تھا. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اب نبوت سرکار دیتے ہیں. یہ معنی مرزائی خاتم النبیین کا بیان کرتے ہیں, جبکہ خاتم النبیین کا معنی خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي, ان قریب میری امت میں کذابون ثلاثون 30 جھوٹے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ, میں خاتم النبیین ہوں. خاتم النبیین کا معنی خود ختم نبوت کے تاج والے نبی نے بیان بھی کر دیا کہ لا نبی بعدی, خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے خاتم النبیین کی تفسیر یہ ہے, معنی سرکار نے بیان کر دیا. تفسیر یہ ہے اللہ نے سارے نبیوں کی نبوت جمع کر کے ایک دل میں رکھی ہے, اور جس دل میں سارے نبیوں کی نبوت جمع ہے اسے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اور اللہ نے پھر اس دل پر مہر لگا دی, اور اس دل پر مہر لگا کر اس قلب اطہر کو نبوت کے لیے ماتن قرار دیا. ماتن کا ایک معنی ہے جہاں خزانہ چھپایا جائے, اور ماتن کا ایک معنی یہ ہے جو کسی چیز کی اصل ہو, جڑ ہو, کسی چیز کا سر چشمہ ہو, اسے ماتن کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا قلب اطہر نبوت کے لیے ماتن ہے. نبوت کی اصل بھی آمینہ کے لال ہے, نبوت کی جڑ بھی قلب مصطفیٰ ہے, اور نبوت کا سرچشمہ بھی امام الانبیاء کی ذات ہے. اب یہ تو ایک قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے عرض کی, ورنہ سینکڑوں آیات ہیں. میں نے عرض کیا کہ کم و بیش 100 آیتوں کے اندر صراحتاً یا اشارتاً عقیدہ ختم نبوت کو, اور یہ وہ آیت ہے جس میں بالکل واضح لفظ خاتم النبیین کا لفظ موجود ہے. اور پھر جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث کو دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ابھی بچے نے جو حدیث پڑھی بلکہ مفہوم بیان کیا حدیث کا, لفظ نہیں ہے وہ حدیث کے, مفہوم حدیث کا جو انہوں نے بیان کیا. یہی حدیث غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی. ایک مرزائی نے اٹھ کر سوال کیا, جی آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے جو انبیاء ان کی اور میری مثال اس طرح ہے کہ کسی بندے نے بلڈنگ تعمیر کی, دیکھنے والے نے کہا بڑی اچھی ہے, لیکن ایک اینٹ کی جگہ اب بھی باقی ہے.
हुजूर फरमाते हैं कसर नबुव्वत में भी एक ईंट की गुंजाइश थी और वो आखिरी ईंट मैं हूं। तवज्जो है आपकी? वो आखिरी ईंट मैं हूं। उस मिर्जाई ने सवाल किया कि जनाब जब इमारत बनती है तो उस पर प्लस्तर भी होता है, तो आप प्लस्तर की जगह पर मिर्जा को जगह दें, चले इमारत बन गई, लेकिन मिर्जा को प्लस्तर की जगह रख ले। जवाब देने वाला सनदुल मुहद्दिसीन थे। आपने फरमाया फ़अकमलहा, हदीस में लफ्ज है कि वो इमारत मुकम्मल हो गई, अब उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। उसने कहा अगर ये नहीं तो आप चलें, फिर रंगो रोगन होता है, कोई टाइल लगती है, कोई रंग किया जाता है, उसमें मिर्जा को जगह दे। फरमाया आगे लफ्ज है अजमलहा, अल्लाह ने कसरे नबुव्वत को खूबसूरत भी बना दिया, मुकम्मल भी कर दिया, खूबसूरत भी बना दिया। न किसी ईंट की गुंजाइश है, न प्लस्तर की, न रंग और रोगन की। अब उस कसरे नबुव्वत से, नबुव्वत की इमारत से न किसी नबी को बाहर निकाला जा सकता है, न बाहर से कोई काना दावा करके अंदर दाखिल हो सकता है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत। अंबिया आते रहे, अंबिया का सिलसिला चलता रहा और नबूवत का जो सिलसिला चलता रहा, उसमें जब एक नबी तशरीफ लाते तो कलमे में उनका नाम शामिल होता और पहले वाले नबी का नाम कलमे से निकल जाता, कलमा बदल जाता। एक नबी एक इलाके में, दूसरे नबी दूसरे इलाके में, एक नबी एक कौम के लिए, दूसरे नबी दूसरी कौम के लिए, एक नबी मखसूस जमाने के लिए, जब वो तशरीफ ले गए दूसरे नबी आ गए, सिलसिला चलता रहा। फिर आमिना के लाल आए, हर सदी के लिए, हर जमाने के लिए, हर कौम के लिए। अब जो कलमे के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का नामे नामी आया, तो आज 1450 साल गुजर गए। अब 1450 साल तो क्या, 14.5 करोड़ साल भी गुजर जाए, क़यामत तक कलमे में नामे मोहम्मद क़यामत तक चमकता रहेगा। अब कलमा नहीं बदलेगा, क्योंकि नबुव्वत का सिलसिला आपकी जात पर खत्म हो गया, रिसालत का सिलसिला आपकी जात पर मुनक़ते हो गया। और ऐसा अकीदा जिसकी गवाही जानवरों ने भी दी, तौरात ने दी, ज़ुबूर ने दी, इंजील ने दी। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह कह ले, मुझे भी पता चले आप समझ रहे हैं। जानवर जिस अकीदे की गवाही दे, इमाम कस्तलानी ने अल-मवाहिबुल लदुनिया के अंदर खैबर की तारीख का वो वाकया भी लिखा और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत भी नकल की है कि जब एक अराबी ने आकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ हल्के लफ्ज बोले, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किस बात ने उबारा कि तुमने इस अंदाज से मेरे साथ कलाम किया। उसने कहा जनाब मेरे पास एक जानवर है, वो आपके रसूल होने की गवाही दे दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। उसने अपनी आस्तीन से गो, जानवर था गो, छिपकली की तरह जिसामत में बड़ा होता है, निकाल कर नबी अलैहिस्सलाम के सामने फेंका, ये कहे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं ईमान ले आऊंगा। सरकार ने उस गोह से, जानवर से कलाम किया। हुजूर ने फरमाया ए गोह मैं कौन हूं, लफ्ज सुनो। उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया किसकी इबादत करता है? उसने कहा उस रब्बुल आलमीन की जिसकी हुकूमत बादशाहत आसमानों में है, हुकूमत जमीनों में है, दरियाओं में जिसकी सबील है और जन्नत के अंदर जिसकी रहमत है, जहन्नम में जिसका अज़ाब है, मैं उस रब की इबादत करता हूं। फिर फरमाया एक हो। उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? आप उसी रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी है। उस अराबी ने कलमा पढ़ लिया,
اسلام قبول کر لیا. دوسری روایت جب خیبر فتح ہوا تو خیبر میں جو مال غنیمت آیا اس مال غنیمت میں ایک دراز گوشت بھی تھا جس کو ہم گدھا کہتے ہیں, سواری دراز گوشت, جس کو نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا. سرکار نے کلام کیا اور فرمایا اے دراز گوشت تیرا نام کیا ہے؟ یزید بن شہاب. جانور جواب دے رہے یہ جلوہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ کا کہ میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بن کر آیا. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ یزید بن شہاب. تعارف کیا ہے؟ کہا جناب مجھ سے پہلے 60 سواریاں میری نسل سے گزر چکی اور ہر سواری کا یہ اعزاز ہے کہ اس پر اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی ہی بیٹھا ہے. اب اس نسل سے میں آخری ہوں اور میں جانتا تھا جو میری پشت پر بیٹھیں گے وہ خاتم النبیین ہوں گے. آواز نہیں آئی تو اڈی, وہ خاتم النبیین ہوں گے. اب جانور ہو اتنی غیرت کرے, یا رسول اللہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ایک یہودی کے پاس تھا, وہ میری پشت پر بیٹھتا تو میں اس کو نیچے گرا دیتا. میں جانتا تھا میری پشت خاتم النبیین کی سواری بنے گی تو میں انتظار میں تھا, کیونکہ مجھ سے آگے یہ نسل نہیں چلی. یہ ایک جانور بول رہا ہے, دراز گوشت بول رہا ہے, نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو تیرا نام بدل کر یافور رکھتا ہوں. اب تیرا نام یافور ہے. اپنی سواری ہونے کا اعزاز بخشا. صحابہ کو بلانا ہوتا تو حضور اس سواری کو بھیجتے, یہ سیدھا اس صحابی کے دروازے پر پہنچ کر اپنا سر صحابی کے دروازے پر مار کر خبر دیتے کہ حضور نے بلایا ہے. اور یہ وہی یافور ہے جنہوں نے ہجر رسول اور فراق رسول کے اندر جینا گوارا نہیں کیا. اور پھر حضرات گرامی قدر اس روایت کو ایک سائٹ پر رکھ کر ایک جملہ, جانور جانتے ہیں کہ سرکار خاتم النبیین ہے. آج بظاہر اپنے آپ کو بندہ کہے, مومن کہے اور پھر کہے کہ مجھے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے, حساسیت کا پتہ نہیں ہے. وہ جانور سے بدتر ہے جو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ حضرات گرامی قدر, فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں شام گیا, اہل کتاب میں سے ایک شخص, اس نے مجھے دعوت دی. ابھی زمانے جاہلیت ہے, اعلان نبوت کو چند روز گزرے تھے. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مکہ سے آئے ہیں, وہاں کسی نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں وہاں اعلان ہوا ہے, ایک نوجوان نے نبوت کا اعلان کیا ہے. اس اہل کتاب میں سے شخص نے پوچھا جو عیسائی تھا کہ اگر میں آپ کو تصویر دکھاؤں تو آپ پہچان لیں گے؟ فرمایا میں نے کہا کہ پہچان لوں گا. فرماتے وہ مجھے اپنے عبادت خانے میں لے گیا, اس نے انبیاء کی تصویریں دکھائی. آخری تصویر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے میں نے کہا ہاں یہ وہی ہے, ان کو میں پہچانتا ہوں, یہ وہی ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا. اس اہل کتاب میں شخص نے کہا یہ خاتم النبیین ہے, ہماری مقدس کتاب کے مطابق یہ اللہ کے آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں بھی سوچ ہی رہا تھا, اہل کتاب میں سے ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا کچھ تصویریں میرے پاس بھی ہیں, وہ اس سے مختلف ہیں. توجہ فرماؤ ذرا, وہ اس سے مختلف ہیں. حضرت جبیر فرماتے میں اس کے ساتھ چلا, میں نے جا کر وہ تصویریں دیکھی. سرکار کی تصویر وہاں بھی تھی لیکن فرق تھا, اس تصویر میں ایک آدمی اور بھی تھا, ایک بندہ اور بھی تھا. کون تھا؟ کہا اس نے سرکار کے قدم پکڑے ہوئے ہیں, پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. کہتے میں نے اہل کتاب میں سے اس شخص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو تو میں جانتا ہوں لیکن یہ جس نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں ان کو میں نہیں جانتا. اس نے کہا یہ خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, ان کے بعد نبوت نہیں ہے خلافت ہے. اور جنہوں نے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں یہ ان کے پہلے خلیفہ ہیں
جن کو ابو بکر کہا جاتا ہے. توجہ ہے حضرات آپ. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 علی. 12 سال عمر ہے نبی علیہ السلام کی. پہلا تجارتی سفر آپ نے کیا. آپ کے چچا جناب ابو طالب ساتھ ہیں. نبی علیہ السلام شام کی طرف جا رہے ہیں. قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں ساتھ. یہ قافلہ بصرہ کے مقام پر رکا اور اسی مقام پر بحیرہ نامی عیسائی راہب جس کا عبادت خانہ ہے اور اس کے بارے میں معروف ہے وہ ملاقات کسی سے نہیں کرتا, ملتا کسی سے نہیں. لیکن یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو اس نے خلاف معمول اپنے عبادت خانے کا دروازہ کھولا, قافلے والوں سے ملا اور اس نے کہا میں تمہیں کھانے کی دعوت دیتا ہوں, کھانا میرے پاس کھاؤ. قافلے والے آپس میں کلام کرنے لگے کہ آج ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, یہ تو ملتا کسی سے نہیں ہے, ملاقات کسی سے نہیں کرتا, ہمیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے. حیرانی کی بات ہے. کھانے کا وقت ہوا, سارا قافلہ چلا. نبی علیہ السلام سے کہا آپ کی عمر 12 سال ہے, آپ سامان کی حفاظت کریں, ہم کھانا کھا کر ابھی آتے ہیں. یہ سارا قافلہ بحیرہ نامی راہب کے دروازے پر پہنچا. اس نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے پہلا سوال کیا کہ او کتھے نے, وہ کہاں ہے؟ کون؟ کہا وہ تمہارے ساتھ جو ایک بچہ ہے نا وہ کدھر ہے؟ سوال ہوا کہ تم ان کو جانتے ہو. کہا پہلے لے کر آؤ. نبی علیہ السلام تشریف لائے. کون ہے ساتھ؟ آپ کے چچا آگے بڑھے, میں ساتھ حفاظت کرنا. پوچھا کوئی خاص بات ہے؟ بحیرہ راہب نے کہا جو عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا, اس نے کہا خاص بات یہ ہے ہماری مقدس کتابوں کے مطابق یہ اللہ کے آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے. کیسے؟ اس نے کہا ہماری مقدس کتابوں میں لکھا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا وہ اپنی اعلان نبوت سے پہلے اپنے بچپن کے اندر جس راستے سے گزرے گا اس راستے کا ہر درخت چھوپ کر اس کو سلامی دے گا, اس راستے کا ہر پتھر اسے سلامی دے گا. اگر وہ دھوپ میں آئے گا بادل اس پر سایہ کر کے رکھیں گے. میں نے اپنے عبادت خانے سے دیکھا یہ 12 سال کا بچہ جب سامنے گھاٹی سے نیچے اترا ہر درخت سے سجدہ کر رہا تھا, ہر پتھر سلامی دے رہا تھا, بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا. اے ابو طالب میرا تم سے وعدہ رہا اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب یہ بچہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا تو میں عیسائیت کا پٹا اپنے گلے سے نکال کر محمدیت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال. توجہ ہے حضرات آپ کی. اب یہاں تک گفتگو کا ایک حصہ مکمل ہو گیا. اگلا حصہ سنیے. اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر حفاظت کیسے کی گئی. نبی علیہ السلام کی زندگی میں 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ظاہریات طیبہ میں کتنے؟ بولو نا. 4 لوگوں نے. 2 وہ تھے جو واپس اسلام لائے. ایک خاتون تھی سجا نام تھا ان کا, اور حضرت طلحہ اسدی یہ بعد میں دوبارہ اسلام لائے. لیکن ان کے خلاف بھی لشکر بھیجے گئے, یہ روپوش ہو گئے, بعد میں لوٹ کر آئے, دوبارہ اسلام لے آئے. 2 وہ تھے جو اپنے اس باطل نظریے پر ڈٹے رہے. ایک کا ذکر آپ نے سنا, مسلمہ کذاب. وہ موجود تھا اور اس نے نبی علیہ السلام سے کہا اگر نبوت نہیں دینی تو خلافت ہی دے دیو. سرکار کے ہاتھ میں کھجور کی خشک ٹہنی تھی. فرمایا تو خلافت مانگدا ہے, میں تینوں سوٹی نہ دیاں, یہ چھڑی تجھے نہ دوں, تو خلافت مانگ رہے, خلافت پیارے صدیق اکبر کو نہ دوں. اب مسلمہ کذاب کے خلاف بھی لشکر بھیجا گیا. اور دوسرا بندہ جس نے دعویٰ کیا, اور بعد روایات کے مطابق مسلمہ کذاب سے پہلے اسود انسی نے دعویٰ کیا, نبوت کا, یمن سے تعلق رکھتا تھا, اور نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. آج بات ہو تو کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں یہ آیت لکھی
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान है, कौन इनकार कर सकता है इसका। लेकिन यह भी हिस्सा है कुरानी तालीमात का कि काफिरों के ऊपर सख्ती कीजिए। अस्वद अंसी के लिए सरकार ने सहाबा से फरमाया कौन जाएगा। अब कौन जाएगा मतलब यह नहीं था कि मुज़ाकरात करने, मतलब यह था कि कौन उसे वासले जहन्नम करेगा। हजरत फेरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हुए, हुजूर मैं जाना। सरकार ने भेजा, यमन गए और यमन जाकर अस्वद अंसी को वासले जहन्नम कर दिया। तवज्जो है आपकी, वासले जहन्नम किया। आप तवज्जो फरमाएं, यहां जिस वक्त अस्वद अंसी यमन में कत्ल हुआ, वासले जहन्नम हुआ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ा की कैफियत थी। आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और उस वक्त आपकी जुबान पर यह जुमला आया, फाज़ल फेरोज, फेरोज कामयाब हो गए। सहाबा ने कहा हुजूर वो तो यहां मौजूद ही नहीं है। सरकार ने फरमाया वो यमन में है और मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं जिस मिशन के लिए भेजा था वो पूरा हो गया। उन्होंने उसको अस्वद अंसी को, जिसने नबूवत का दावा किया यमन के अंदर, उसको वासले जहन्नम कर दिया। और मुसलमा कज़्ज़ाब, उसके खिलाफ दौर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अब आपकी तवज्जो और ज़ौक़ नहीं है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तवज्जो फरमाएं, ये तारीख है। बात जरा मेरी सुन ले। हमारी नालायकियां और हमारी अदम तवज्जो के आज जो शरीके सफर न थे क्रेडिट लेने के लिए वो मीनारे पाकिस्तान पर इकट्ठे हैं। करारदाद तो मौलाना शाह अहमद नूरानी ने पेश की थी, लेकिन आज क्रेडिट, अगरचे वो शरीक थे लेकिन जिनकी कोशिशें थी वो पसे मंजर में चले गए, सामने कोई और आ गया। इनके बड़ों ने अपनी किताबों में क्या लिखा ये अलग एक मौजू है। लेकिन तवज्जो फरमाए, तारीख को सुने। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किन हालात में लश्कर भेजा। नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में भी हैं, मानेईन ज़कात का मसला भी है, मुर्तदीन का मसला है, लोग दीन छोड़ रहे हैं। ये सारी कैफियत के अंदर ऐलान किया कि यमामा की तरफ लश्कर जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में वो लश्कर गया और उस लश्कर ने यमामा के अंदर जाकर मुसलमा कज़्ज़ाब के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। अब ये बात काबिले तवज्जो है, तमाम ग़ज़वात हो, बदर हो, उहद हो, ग़ज़वा अहज़ाब हो, हुनैन हो या दीगर सराया, जिनमें सरकार खुद नहीं तशरीफ ले गए लेकिन भेजे सरकार ने अपनी ज़ाहिर याते तैयबा में जो लश्कर भेजे, तमाम ग़ज़वात और सराया के अंदर टोटल सहाबा जिनकी शहादतें हुई उनकी तादाद 259 है। 259 तमाम ग़ज़वात और सराया के अंदर। एक जंगे यमामा के अंदर 1200 सहाबा ने, कितने 700 वो हैं जो कुरान के कारी और आलिम हैं, 700 वो हैं जो कुरान के हाफिज हैं, आलिम हैं। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके बताया कितना अहम मसला है। उलमा जानते हैं जब जंगे यमामा की तरफ लश्कर जा रहे तो लफ्ज सुने ताजदार सदाकत के। आपने फरमाया खत्म नबूवत का मसला है, मुझे मदीने में कोई मर्द नजर ना आए, मुझे कोई मर्द मुजाहिद मदीना में नजर ना आए। औरतें गई, हजरत उम्मे उमारा शरीक है जंगे यमामा के अंदर, और इससे बढ़कर बदरी सहाबा जिनके लिए फैसला हुआ था कि आज के बाद इनको किसी जंग में नहीं भेजा जाएगा, ये तबर्रुक है उम्मत का, तबर्रुक है उम्मत का, ये किसी मुहिम में नहीं जाएंगे। जंगे यमामा का मौका आया तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान किया कि बदरी सहाबा भी निकले, बदरी सहाबा भी जाएं। ये लश्कर गया और आज जिस तरह रबवा के अंदर, रियासत के अंदर रियासत बदमाशों ने कायम कर रखी है, इसी तरह मुसलमा कज़्ज़ाब ने अहमकों की एक जन्नत बना रखी थी जिसको हदीक़तुर रहमान का नाम दिया गया। अपने आप को उस कले में मासूर कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, सहाबा पेशकदमी नहीं हो रही, मसला रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहे। एक सहाबी ने कहा मुझे उठाकर अंदर फेंक दो,
میں اندر سے دروازہ کھولوں گا۔ صحابہ نے کہا جان چلی جائے گی، فرمایا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، شہادت کا جام نوش کر لوں گا لیکن اندر سے دروازہ کھولوں گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو اور غداروں کو چھوڑنا نہیں ہے، لہذا وہ حدیقت الرحمان کا دروازہ صحابی نے کھولا اور صحابہ اندر داخل ہوئے۔ ہزاروں مسلمہ قذاب کے پیروکاروں کو واصل جہنم کیا گیا اور یہ پیغام دیا ساری ترجیحات پاک میں ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ اس جنگ یمامہ کے اندر ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، 60 یا 65 سال کے ایک مجاہد ہے جو جنگ یمامہ میں شریک ہے، نام ہے ان کا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ یمامہ میں ان کا کان کٹ گیا، کان زمین پر پڑا ہے، کسی نے کہا اٹھا لے، جراحت سے جڑ جائے گا، لگ جائے گا وجود کے ساتھ۔ فرمایا میرے پاس وقت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ 90 یا 95 سال کی عمر میں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہوتی ہے، کان اسی طرح کٹا ہوا ہے، دوبارہ نہیں لگوایا وہ کان کٹا رہا۔ اس عمر کے اندر کسی نے تانا دیا اوے کان کٹے، تو آپ نے پلٹ کر فرمایا کہ کان کٹا ہے لیکن کسی جرم میں نہیں، اور کسی جرم کے اندر کان نہیں کٹوایا۔ ساری زندگی یہ تمغہ رہا میرے چہرے پر کہ میں نے سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اپنا کان کٹوایا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کفن پہن کر آئے تھے، جنگ یمامہ کے اندر گھر سے کفن پہن کر آئے۔ جب پیش قدمی رک گئی تو آپ خندق کھود کر خندق کے اندر کھڑے ہو گئے، فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں تے نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ صحابہ کا وہ جذبہ تھا، اور ثابت بن قیس کا خطبہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں جو جنگ یمامہ میں آپ نے دیا، اور فرمایا اس یاد کرو بدر کی تاریخ کو، یاد کرو احد کی تاریخ کو۔ صحابہ آگے بڑھے، مسلمہ قذاب کے فتنے کو اگرچہ 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا لیکن اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا۔ یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہے، کوئی سمجھ بھی آ رہی کوئی نہ؟ اب ذرا تیسرا حصہ سنیے جو ہمارا نصاب تعلیم نہیں بتائے گا، ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، سکولوں کی کتابیں ہمیں نہیں بتائیں گی۔ نصاب تعلیم کی کتابوں میں اداکاروں کے لیے جگہ ہے، نصاب تعلیم کی کتابوں میں کھلاڑیوں کے لیے جگہ ہے، لیکن نصاب تعلیم کے اندر محافظان ختم نبوت کی قربانیوں کے تذکرے کے لیے جگہ نہیں ہے، مجاہدین ختم نبوت کے تذکرے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیا 53 میں تحریک نہیں چلی؟ کیا 74 میں تحریک نہیں چلی؟ کیا علماء کی پیٹھ پر لاٹھیاں نہیں برسائی گئی؟ علماء کو ڈیتھ سیل کے اندر بند نہیں کیا گیا اور موت کی کال کوٹھڑیوں میں نہیں رکھا گیا؟ پوچھو نہ ترے والے بابے مجاہد ملت العلامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ سے، جنہوں نے کہا میری زندگی صرف 2 سال ہے۔ فرمایا اس بڑھاپے میں آپ کہتے ہیں 2 سال؟ فرمایا ہاں 2 سال، 2 سال جو میں نے حضور کی ختم نبوت کے اندر جیل میں گزارے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ ہمارے علماء کی خدمات کیا ہے، میں ترتیب سے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قادیانیوں کے کفر پر پہلا فتویٰ 1884 کے اندر، یاد بھی رکھنا 1884 کے اندر قادیانیوں کے کفر کا پہلا فتویٰ قصور سے مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ نے جاری کیا۔ اس پر علماء کی تائیدات تھی، علماء تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کی تائید کی، توثیق کی، دستخط کی اس فتوے پر، یہاں تک کہ وہ فتویٰ حرمین کے اندر بھی پہنچا کہ قادیانی کافر ہیں۔ اس کے بعد کشتہ عشق مصطفیٰ، امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نسبت سے ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ 5 کتابیں آپ نے لکھی، کتنی؟ 5 رسالے، 5 کتابیں
قادیانیوں کے کفر پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھی، اور آپ کا ایک فتویٰ جس میں سوال ہوا کہ کیا قادیانیوں کو رشتہ دے سکتے ہیں، تو بریلی والا تو پھر بریلی والا ہے، آپ نے اس کی تفصیل لکھی، فرمایا ان کو رشتہ دینا بھی حرام ہے، رشتہ لینا بھی، تساں بولو نہ زارے ذرا، رشتہ دینا بھی، قادیانیوں سے رشتہ لینا بھی، قادیانی بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کرنا، قادیانی مر جائیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق رکھنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادیانی جو جانور ذبح کر دیں وہ حرام ہے، مردار ہے، نجس ہے، پلید ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ بڑے مظلوم ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی مل لینا چاہیے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں من شک فی کفرہ فقد کفر، قادیانی تو کافر ہے جو ان کے کفر میں شک کرے اور ان کے کفر میں نرمی رکھے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی مسلمان۔ بولو نا یار سارے، بول میرا ہوں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت کے 5 رسالے، اور پھر محدث علی پوری حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جان دے ہو، علی پور سجدہ شریف والے بزرگ، آپ 1908 کے اندر لاہور کا موچی دروازہ برامتھ روڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے، آپ جانتے ہیں یہاں مرزا قادیانی جہاں ٹھہرا ہوا تھا، علاج کے لیے آیا، لیکن یہاں آ کر تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت محدث علی پوری آپ نے جہاں آ کر ڈیرہ لگا لیا موچی دروازے کے اندر، اور یہاں مریدین کا اجتماع ہے، چیلنج کیا مناظرہ کرو، مرزا نہ آیا نہ کانے نے آنا تھا۔ رسول اللہ کی اولاد کا سامنے جھوٹا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات تھی، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تقریر کی، آپ نے اپنے مریدین سے کہا بیلیو پیش گوئیاں کرنا میری عادت نہیں ہے، لیکن اب میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں مرزا مر جائے گا، 24 گھنٹے میں مرزا واصل جہنم ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا قادیانی یہی لاہور کا برامتھ روڈ اس کے بیت الخلا کے اندر واش روم کے اندر گر کر مر گیا، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں کی پیداوار تھی وہیں پہنچ گیا۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ حضرت محدث علی پوری نے 5 سوال رکھے تھے قادیانیوں کے سامنے، وہ سنیں گے 5 سوال، نہ مرزا بڑا مرزا جواب دے سکا، نہ اس کے کتوڑے آج تک جواب دے سکے ان کا۔ پہلا سوال آپ نے فرمایا تیرا نام دستا ہے تو جھوٹا ہے، کسی نبی کا اتنا لمبا نام ہوا ہی نہیں، یحییٰ، عیسیٰ اور زکریا اور ابراہیم اور اسماعیل اور پھر نام محمد علیہ السلام، تیرا اتنا لمبا نام بتاتا ہے، ایسا نام تو کسی نبی کا نہیں ہوا۔ دوسرا مرزا نے کہا نبوت کسبی چیز ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ محنت کر کے نبی بن سکتا ہے، مرزا نے بڑی محنت کی نبی بننے کے لیے، بڑی عبادتیں کی، بڑی نوافل پڑھے، حالانکہ نبوت کسبی چیز نہیں، واہبی چیز ہے، اپنی محنت کا مسئلہ نہیں، رب جس کو چن لے، اور رب جس کو چن لے وہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنتا، جو نبی ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی ہوتا ہے، اور قیامت تک وہ دائرہ نبوت میں موجود رہتا ہے۔ اور تیسرا سوال مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا، توجہ ہے تواڈی؟ مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، استاد بڑا مارتا تھا۔ ٹام اینڈ جیری والی کہانیاں مرزا کی کتابوں میں پڑھیں آپ، میں مجبوراً لفظ بول رہا ہوں، کارٹون نما ایک انسان تھا، آنکھ سے کانا بھی تھا، جتنے نبی آئے ان کی تو شکل بھی سونی، لباس بھی سونا، سیرت بھی سونی، کردار سونا، گفتار سونی، نام سونے،
ये आंख से काना था और खुद लिखते हैं कि मैं बाद औकात वेस्ट कोट बंद करता तो ऊपर वाला बटन नीचे और नीचे वाला ऊपर बंद कर देता, और खुद लिखता है कि बाद औकात मैं पजामा पहनना चाहता तो एक ही पोंचे में दोनों पांव दाखिल कर देता, और खुद लिखता है कि मेरी एक जेब के अंदर गुड़ होता था और एक जेब में मट्टी होती थी, जहां गुड़ इस्तेमाल करना होता मट्टी खा लेता, जहां मट्टी इस्तेमाल करनी होती गुड़ इस्तेमाल करता। बताओ, जिसकी न शक्ल न अकल न रंग न ढंग न सलीका न उसलूब न लिबास न किरदार न गुफ्तार, वो कान उठकर कहने लगा कि मैं नबी हूं। तो पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया था, तू ते मार भी खांदा रहे मदरसे चो, बता न अल्लाह का कौन सा नबी है जो दुनिया में आकर पड़ा है, जिसने दुनिया में आकर तालीम हासिल की। फरमाया अल्लाह के जितने नबी हैं रब ने उनका सीना इल्म के नूर से मुनव्वर करके कायनात में भेजा। नबी मुताल्लिम बनकर नहीं आते, मुअल्लिम बनकर आते हैं, सीखने के लिए नहीं आते, जमाने को सिखाने के लिए आते। और फिर फरमाया कि मिर्जा वरासत छोड़कर मरे तो नबी की वरासत में माल तो होता ही नहीं, नबी की वरासत तो इल्म दराहिम व दनानीर और सोना चांदी नहीं है। और फिर आपने फरमाया कि मिर्जा कादियानी और इसके पैरोकार अपने आप को मुसलमान कहते हैं। फरमाया अकीदा खत्म नबूवत का इनकार करके तुम मुसलमान कैसे रहेंगे, साबित करो। ये 5 सवाल थे सैयदजादे दे, याद रहेंगे? अब मैंने पता जड़े तुसा याद रखने ने, बोलो याद रहेंगे, वरना उलमा से आपने पूछना है। आज भी मिर्जाई इसका जवाब नहीं दे सकते, कादियानियों के पास आज भी इसका जवाब नहीं है। ये 1908 है। और फिर जिक्र मुअख्खर किया ताकि आपकी तवज्जो बढ़ जाए। 1900 की तारीख भी देखते हैं, 1900 अगस्त का महीना, और उस अगस्त के महीने के अंदर लाहौर के रेलवे स्टेशन पर एक सैयदजादा उतरा। तमाम मकातिब फिक्र के लोग उसके हाथ चूम रहे हैं, तमाम मकातिब फिक्र के लोग उसका इस्तिकबाल कर रहे हैं। लाहौर की बादशाही मस्जिद के अंदर तिल धरने की जगह नहीं है। मिर्जा को चैलेंज है मुनासिरे का, और मिर्जा ने चैलेंज कबूल किया था कि मैं आऊंगा। वो सैयदजादा इंतजार करता रहा, मिर्जा काने ने ना आना सीते ना हो आया, लेकिन उस सैयदजादे का आकर इंतजार करना ये मिर्जाइयत के ताबूत के अंदर गोया कील ठोंका गया था। वो कौन था? ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह। आप लाहौर आए, मिर्जा ने कहा सूरह फातिहा की तफसीर लिखते हैं, और मैं बिल्कुल लिखते हैं, मिर्जा तू कलम खुद चलाएगा और मैंने इस कलम को हुक्म देना है, मेरा कलम खुद ब खुद चलेगा। अब उसने लिखी और सैफे चिश्तियाई को पढ़े, आला हजरत ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब की वो तस्नीफ पढ़े। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने ग्रामर की सैकड़ों गलतियां सूरह फातिहा की तफसीर से निकाल कर मिर्जा को बताया कि तेरी इल्मी हैसियत क्या है। उसके बाद उसने अंदाज बदला, उसने कहा नहीं, इस तरह करते हैं, लूला लगड़ा लाते हैं, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं, जिसकी दुआ से ठीक हो जाए वो भी सच्चा, उसका दावा भी सच्चा। तवज्जो है आपकी? पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, तू लूले लंगड़े ठीक करने की बात करता है, मुर्दे भी जिंदा करने हो तो मेहर अली हाजिर है। फरमाया मैं हाजिर हूं, और रिवायात के अंदर किताबों में ये मौजूद है। जब ताजदार गोलड़ा ने ये कहा कि मुर्दे जिंदा करने में हाजिर हूं, आपके सर की जुल्फें यूं खड़ी थी, जज्बा मस्ती की कैफियत थी। लोगों ने कहा पीर जी आप थोड़ा हौला रखो, मुर्दे जिंदा करने का आपने ऐलान कर दिया, अगर मिर्जा कहे कि मुर्दा जिंदा करके दिखाए तो ताजदार गोलड़ा ने फरमाया कटी किले दे जोर दे खुद दिए। फरमाया ये ऐलान मैंने खुद नहीं किया, मुझसे करवाया गया, और जब ये मैं ऐलान कर रहा था सरकार का चेहरा मेरे सामने था, और सरकार ने मुझे फरमाया मेरे अली मुर्दे जिंदा करने का ऐलान तू कर, मुर्दे हम जिंदा करेंगे, इससे बड़ा कोई ऐलान करने वो भी कर, हम करेंगे, ताकि पता चले खत्म नबूवत पर पहरा देने वाले लावारिस नहीं होते, उनकी पुष्ट पर खाता
खातम नबीयीन का हाथ होता है। तवज्जो है हज़रात आपकी, वो लावारिस नहीं होते। और आज सुप्रीम कोर्ट से जब एक फैसला आया तो पता चला मुहाफिजान खत्म नबूवत लावारिस मेरी आज सुबह शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ वाले, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिया, आज सुबह उनकी ज़ियारत भी हुई, मुलाकात भी हुई, गुफ्तगू भी हुई। जो बातें उन्होंने की फिर अर्ज करूंगा। फरमाते मैं उम्रे पर था, जिस दौरान ये वाक़या हुआ उम्रे पर था, मदीना तैयबा सिर्फ 4 नमाजें मैंने पढ़ी तो मैंने कहा कि मदीना तैयबा फिर हाजिरी हो जाएगी, ये जरूरी मसला है, पाकिस्तान वापस पहुंचे। आपने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए जस्टिस के सामने। हज़रात गिरामी कदर वो लावारिस नहीं है। आपका ज़ौक़ हो तो अमीरुल मुजाहिदीन का वो जुमला सुनाऊं आपको। आपने फरमाया कुत्ते का पट्टा मालिक के हाथ में हो, उसको पता हो मैं लावारिस नहीं हूं, मालिक पीछे मौजूद ने डोरी ते पट्टा उन्होंने हाथे च है। फरमाया कुत्ते का पट्टा मालिक के हाथ में हो तो कुत्ता तो शेर को भी पड़ जाता है, क्योंकि मालिक कांड नहीं लगन देते। खत्म नबूवत के मुहाफिजीन लावारिस नहीं है। खातम नबीयीन का हाथ उनकी पुष्ट पर है और ताजदार गोरना हज़रत पीर मेर अली शाह साहब। आप जानते हैं आप मदीना तैयबा मुस्तकिल रहने के लिए चले गए थे, मुस्तकिल मदीना तैयबा रहने के लिए गए थे। पीर साहब फरमाते मुझे ख्वाब में सरकार ने फरमाया मेरे अली हमारी खत्म नबूवत पे डाका डाला जा रहा है। फरमाते मैं मदीना तैयबा छोड़कर वापस पाकिस्तान आया। तो एक बंदे ने कहा जनाब आप मिर्जे को मुनादरे का चैलेंज कर रहे हैं, आप पीर हैं आस्थाने में बैठे जाके, आपका क्या क्या मुनादरों से? फरमाया ऐसी बेगैरतों वाली पीरी हमसे नहीं होती। सरकार की खत्म नबूवत पे डाका पड़े और हम तस्बीहां फेरते रहे। फरमाया ये तस्बीह फेरने का नहीं, ये तलवार उठाने का वक्त है। ताजदार गोल्डन हज़रत पीर मेर अली शाह साहब। और फिर 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान की असम्बली हमारे सीने चौड़े हैं। कायदे मिल्लत इस्लामिया सिद्दीकी खून जिनकी रगों में था, खत्म नबूवत के मुहाफिज अव्वल उनका खून जिन्होंने जंगे यमामा के लिए लश्कर भेजा था, उनका खून जिनकी रगों में था, उन्होंने सिद्दीकी होने का हक अदा किया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वो करारदाद पेश की कि कादियानियों को काफिर करार दिया जाए। इसके पीछे हिस्ट्री हज़रात, हिस्ट्री ये है कि मिस्टर मेडिकल कॉलेज के कुछ तलबा थे, वो दौरान सफर उन्होंने खत्म नबूवत के नारे लगाए तो कादियानियों ने उनको मारा, ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया, ज्यादती की उनके साथ, मारा। इस पर तहरीक चली, 53 में भी पहले तहरीक चली, मार्शल लॉ के जरिए वो तहरीक दबा दी गई। 74 में फिर तहरीक चली और उसका सबब क्या था कि कुछ तलबा को जख्मी किया गया, मुसलमान तलबा को। इस पर 3 मुतालबात रखे गए, कादियानियों को काफिर करार दो, दूसरा रबवा जो इन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई है उसको खत्म करो, और तीसरा बड़े ओहदों से कादियानियों को हटाया जाए। भुट्टो का दौर था, सेकुलर ज़हनियत थी भुट्टो की, आप जानते हैं। किसने कायल किया? मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाया तू सदर है, तेरी कुर्सी के सामने कोई कुर्सी रख के बैठ जाए और वो कहे मैं सदर हूं तो क्या कहेगा? अब पागल है या गद्दार है? तो फरमाया तेरी कुर्सी की हैसियत क्या है? मैं मकाम नबूवत की बात कर रहा हूं। उस कुर्सी नबूवत के सामने पागल काना खड़ा हो गया है और वो कहते हैं मैं नबी हूं, तो बताओ क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट से उसको गैर मुस्लिम और काफिर करार नहीं देना चाहिए? 130 वोट पड़े इस करारदाद के हक में, जो 7 सितंबर आज की तारीख 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट से पास हुई। और इस करारदाद का नतीजा यह निकला कि जिस दिन करारदाद पास हुई है 7 सितंबर को, 50,000 कादियानियों ने कादियानियत पर लानत भेजकर वापस इस्लाम में आए। मिर्जा नासिर जो मिर्जाइयों का नुमाइंदा था, गाल कोई नहीं कर सके उसे, पसीने से शराबूर था, और आखिरकार उसने कहा कि हम मिर्जा को नबी मानते हैं, और ये भी उसने कहा
کہ مرزا کو ہم نبی مانتے ہیں اور جو مرزا کو نبی نہ مانے ہم اسے کافر کہتے ہیں. قادیانی پوری امت مسلمہ کو گالی دیتے ہیں کہ جو مرزا کی نبوت کو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے. 7 ستمبر 1974 پاکستان کی پارلیمنٹ سے قرارداد پاس ہو کر 1 سال پہلے جو آئین بنا تھا 73 کا آئین, اس کے اندر یہ شک شامل کی گئی کہ قادیانی کافر ہے, مرتد ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہماری شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارے ملک کا آئین بھی کہتا ہے کہ قادیانی نہیں بولے آپ سارے نہیں بولے آپ, ڈر رہے ہو, مسئلہ کی ہے. قادیانی کافر ہے, مرتد ہے, دین اسلام سے خارج ہے, غیر مسلم ہے, خود بھی کافر ہے, اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے. توجہ ہے حضرات آپ کی. بس آخری بات آپ سے یہ, ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں اب 53 کی تحریک میں جاؤں تو وہاں بے شمار واقعات ہیں, اور میں اگر 74 کی تحریک کی طرف جاؤں تو اس میں بے شمار واقعات. توجہ ہے آپ حضرات کی. ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. قادیانیاں, توجہ آپ نوجوان خاص طور پر, نوکریوں اور چھوکریوں کے نام پر قادیانیت ہمارے دروازوں تک پہنچی ہوئی ہے. ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. بے روزگار نوجوانوں کو تلاش کر کے نوکریوں کا جھانسا دے کر بیرون ملک کے ویزوں کی لالچ دے کر ایمان خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حسن و جمال عورتوں کا دکھا کر قادیانی عورتوں کے ذریعے نوجوانوں کو قادیانیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آج جہاں سے اس جامع مسجد نور سے وعدہ کر کے اٹھے, وعدہ کریں آپ. کیا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ ایسا نہ کوئی قادیانیت کی گل سننی ہے, بولے نا, نہ ان سے بات کرنی ہے. اگر کوئی سوال کرے تو ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے, علماء سے رابطہ کریں گے. اگر کوئی قادیانی الجھے تو کیا کرنا ہے. وہ جو تھرپارکر کے بزرگ حضرت صوفی برکت علی صاحب نے کیا تھا, پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے, کلاڑی تیز کر رہے تھے, قادیانی آ گیا. ہمارے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, آپ چپ کر کے سنتے رہے. ساتھ کلاڑی تیز کر رہے ہیں. وہ بڑا خوش ہوا کہ باتیں دل میں اتر رہی ہیں, میری بات ختم ہوگی تو میرے ساتھ چل پڑیں گے. آپ نے کلاڑی تیز کر کے اس کی گردن پر رکھی. فرمایا کیا کہہ رہا تھا, ابھی کیا کہہ رہا تھا. اس نے کہا جی میں نے کیا کہنا ہے, میں نے تو کچھ نہیں کہا. نہیں کچھ کہہ رہا تھا مرزا کے بارے میں. اس نے کہا جی مرزا تو بڑا لعنتی ہے, بڑا جھوٹا آدمی ہے, جو مرزا کی مانے وہ بھی جھوٹا ہے, مرزا خود بھی کافر ہے, اور جو مرزا کے پیروکار ہیں وہ بھی کافر ہے. سرکار خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, رسالت منقطع ہے, نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. ختم نبوت کی شان والا ہمارا نبی ہے. آپ نے فرمایا زندہ باد. آپ نے فرمایا یہ تیرا حال ہے. توجہ ہے. آپ نے فرمایا ہون کلاڑی تو پھاڑ, میری گردن پر رکھ, میری گردن پر رکھ, اور مجھے کہہ کہ میں اپنے نبی کی شان میں کوئی نازیبہ لفظ بولوں. فرمایا اللہ ان کی ذات براء البراء ہے, سرکار کے قدموں سے لگنے والے نالین, سرکار کی دستار, سرکار کا لباس, سرکار جس جگہ بیٹھ کے جن برتنوں کو استعمال کیا, ذات تو ذات ہے. ہم حضور کی ذات سے منسوب کسی چیز کے بارے میں بھی یہاں تک کوئی نالین کی توہین کرتے, ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا دین باطل نہیں ہے. اسلام کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے, اور کیا توجہ ہے حضرات. ہمارے سامنے حضرت حبیب بن زید انصاری جو تاریخ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں, جن کا تذکرہ آپ نے بچے سے سنا, پہلے شہید تاریخ ختم نبوت کے, ان کا کردار کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں,
बाजू काट दिए, पांव काट दिए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जुबान पर बस यही रहना चाहिए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई कम से कम ये बाहर बाजार वालों को तो पता चले आज 7 सितंबर है, जरा इतनी आवाज से आप बोले, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अलैना इल्लल बलाग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने प्रोग्राम पे पहुंचना है, आप मुझे रास्ता दें। सलाम मैंने आते हुए कर लिया था। कारी आसिम साहब से गुजारिश है वो भी आ जाएं। मदरसा फैजान रज़ा के असातिज़ा से गुजारिश है कि सामने तशरीफ ले आएं। बच्चों से गुजारिश है बराबर मेहरबानी बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं। ये मस्जिद है, मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखें। दोस्तों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम शान गुफ्तगू आपने सुनी, इतनी ईमान अफरोज गुफ्तगू थी, और उसके बाद हमारा ये हाल मुनासिब नहीं है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है बैठ जाएं। कारी गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपने हाथों से बच्चे की दस्तारबंदी करें। आतिफ तबस्सुम साहब से भी गुजारिश है कि वो भी आगे तशरीफ ले आएं। कारी एहसानुल्लाह साहब से भी गुजारिश है कि वो भी अपने हाथों से बच्चे की दस्तारबंदी आगे तशरीफ लें। खामोशी इख्तियार करेंगे। गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें। मस्जिद है, मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा फैजान रज़ा, मदरसा फैजान रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात दीन के लिए कोशा है। आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप भी मदरसा फैजान रज़ा का रुख करें। इंशाअल्लाह लजीज आपके बच्चों की भी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाएगा। का साथ जिक्र करते जाए। शेख साहब से गुजारिश है जी आप बच्चे को बैठकर सब बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बेअदबी ना करें, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। आगे वाले खड़े होंगे, पीछे वालों को नजर नहीं आएगा। बैठ जाए बैठ जाए। ला इलाहा रज़ा के दूसरे तालिब इल्म हाफिज उस्मान सफ्तर, ये भी कारी मोहम्मद आसिफ साहब के स्टूडेंट हैं। उनसे भी गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आएं। मियाँ अब्दुल मजीद साहब से गुजारिश है कि वो भी इधर तशरीफ ले आएं। ला इलाहा इल्लल्लाह सारे मिलकर पढ़े ना, सबको कलमा आता कि नहीं आता, मिलकर पढ़े। आतिफ तबस्सुम साहब से कारी जा सब आप भी तशरीफ ले आएं। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, मियाँ अब्दुल मजीद साहब अपने हाथ से बच्चे को सनद देंगे। सभी मिलके बड़े साथ कलमा शरीफ का जिक्र है, सभी अपने दिलों उस्मान बेटा अब तशरीफ है। मदरसा फैजान रज़ा के तीसरे तालिब इल्म हाफिज अहमद इस्माइल, ये भी कारी मोहम्मद आसिफ साहब के शागिर्द हैं। ये भी आगे तशरीफ लाएं। और कारी गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम साहब, कारी एहसान साहब और तबस्सुम साहब से गुजारिश है कि इनकी दस्तारबंदी करें मिलकर। तबस्सुम साहब से गुजारिश है आप भी हाथ लगाएंगे। किसी ने पूछा हसन से कि कुछ बचा भी है, तो
تو سر اٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ. ہمارے مہمان شیخ نثار صاحب سے گزارش ہے کہ بچے کو سنت دیں. الحمدللہ پنجاب سوسائٹی میں یہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں, مسلک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. ان کے پاس ماہانہ محفل ہوتی ہے اور ہر محفل میں کوئی نہ کوئی نیا خطیب تشریف لاتا ہے اور وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے. آپ سب آگے ہو گئے نثار صاحب. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, تو سر کٹا کے کہا لا الہ. ماشاء اللہ العزیز, وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. ایک حدیث پاک صرف سماعت فرما لیں, اس کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہیں, تمام انبیاء, تمام صلحاء, تمام اولیاء. کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ جن کے سروں پر تاج سجائے گا اور اس تاج کی روشنی, چمک, دمک, نورانیت اتنی ہوگی کہ ساری کائنات کے لوگ جو میدان محشر میں جمع ہیں وہ دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون ہے, لیکن کوئی جواب نہیں دے گا. تو وہ سارے لوگ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کون ہے یہ, کیا یہ نبی ہے, اتنی شان, اتنا بڑا تاج. تو جواب آئے گا یہ نبی نہیں ہے. لوگ حیران مزید ہوں گے. پھر پوچھیں گے مولا یہ صحابی ہے, تو جواب آئے گا یہ صحابی بھی نہیں ہے. پھر پوچھیں گے لوگ مولا یہ کوئی ولی ہے, جواب آئے گا یہ ولی بھی نہیں ہے. ہر جواب پر نہ آئے گی, لوگوں کی حیرانی مزید بڑھتی جائے گی. تو لوگ مزید حیرت میں ڈوب کر عرض کریں گے مولا پھر یہ کون ہے کہ اتنا بڑا تاج ان کے سر پر ہے. تو جواب آئے گا یہ وہ ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن کا علم دیا تھا. آج یہ تاج بچوں کے سر پر سج رہا ہے, لیکن یاد رکھیے اس سے کئی گنا اعلیٰ تاج قیامت کے دن ان کے والدین کے سر سجے گا. لہٰذا مجھے آپ کو ہر ایک کو یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازا جائے, تو اس کا ایک بہترین سبب اولاد کو قرآن کی تعلیم دینا بھی ہے. اور اس کے لیے ہمارا ایک بہترین مرکز ہے, بہترین مرکز. اس بارے میں تفصیل آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں, روزانہ ہر روز دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نئے آئے ہیں ان کو آگاہی ہو جائے, اور کچھ پرانے ہیں تو جو چیز بار بار ذکر کی جاتی ہے نا تو دل میں کبھی نہ کبھی جگہ بیٹھ ہی جاتی ہے اس کی. تو شاید کسی دن کسی کی کوئی بات اثر کر جائے اور ہم نیت کریں کہ ہمارا بیٹا بھی قرآن پڑھے, تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہم قرآن کا علم دیں گے, اور جن کو نہیں دی وہ یہ نیت کرے کہ اللہ اولاد نرینہ دے, ہم قرآن پڑھائیں گے, اللہ اس نیت کی برکت سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مدرسے میں پڑھنے والوں میں پڑھانے والوں, اس کی خدمت اور انتظام میں حصے دار تمام لوگوں کو رحمتوں برکتوں سے نوازے اور دارین کی سعادت نصیب فرمائے. حصول برکت کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ترغیب کے لیے کہ سب کے دلوں میں شوق پیدا ہو. الحمدللہ عبداللہ سلیم جس کی دستار بندی ہوئی ہے, یہ سلیم صاحب کے بیٹے ہیں, اور ان کے ایک بیٹے نے پچھلے سال حفظ کیا مکمل, پچھلے سال اس کی دستار بندی تھی, اس سال دوسرے کیا, اور ان کے 2 بیٹے اور ہمارے پاس حفظ کر رہے ہیں.
بتانے کا مقصد یہ کہ یہ بھی ہمارے دل میں تڑپ ہونے چاہیے. ساری اولاد انہوں نے مدرسہ فیضان رضا میں جمع کروائی اور الحمدللہ دوسرا بچہ جو ہے وہ درس نظامی میں ہے, تجویز کر رہا ہے, درس نظامی پڑھ رہا ہے, اور اسی طرح یہ بھی بچہ چلا جائے گا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے ذہین ترین بچے جو ہیں وہ ہمارے پاس, دوسرے بھی لیے ہیں کوئی بات نہیں, ذہین اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آگے جا کے آپ کا نام روشن کریں گے. جزاک اللہ. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, حکمت اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ آل رسول, اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول, یہ سلام عاجزانہ ہو قبول, دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام, پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. یا رب کریم تیرے کرم سے, تیرے فضل سے, تیرے دی ہوئی توفیق سے محفل سجائی, طلاق تو ناراض ہوئی, بارگاہ نبوت میں عقیدتوں کے چاہتوں کے اس سایہ جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرما. اے خالق کائنات, تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا, سنا گیا, شرف قبولیت عطا فرما. والضحیٰ کے چہرے والے کے صدقے, واللیل کے زلفوں والے کے صدقے, حاضرین جو دلی نیک مرادے لے کے آئے ہیں اللہ سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے. میرے مولا بے روزگار ہیں تو اچھا روزگار عطا فرما, بے اولاد ہیں تو اولاد نرین عطا فرما, کاروبار میں کوئی مشکل ہے, رکاوٹ ہے تو حل فرما. یا رب کریم کوئی بھی ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی مسئلہ ہے حل فرما دے. یا رب کریم آمد حبیب خدا کے صدقے سب کو رزق حلال کی فراوانی نصیب فرما, سب کو صحت والی, خیر والی, سلامتی والی, مدینے والی زندگی نصیب فرما. یا رب کریم جو احباب ہیں, حاضر ہیں, بیمار ہیں, یا ان کے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. جو ان کے متعلقین میں سے جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی بخشش فرما.
بھائی اشرف شاہین صاحب کی والدہ کی بخش فرما۔ اے خالق کائنات، جن کے بھی والدین والد یا والدہ اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے، اے اللہ ان کی بخش فرما، حیات ہیں تو خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق کائنات، جامعہ مسجد نور کے معاونین کے رزق میں، مال میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ ہر سال تیرے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، میرے مولا ان کی سایہ جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے خالق کائنات، مدرسہ فیضان رضا کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ان کے اساتذہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ ان بچوں کی قوت حافظہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا، شان کا واسطہ، ان کو بھی ان جیسی قوت حافظہ نصیب فرما۔ یا رب کریم، حافظ قرآن کے ساتھ اے اللہ انہیں عالم قرآن بنا دے۔ اے خالق کائنات، سب کو قدم قدم نیکیاں نصیب فرما، سانس سانس نیکیاں نصیب فرما، آنے والی زندگی خیر والی بنا دے، نیکی والی بنا دے۔ مولا ہمیں نمازی بنا دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، ہمیں نمازوں کا حیا نصیب فرما۔ یا رب کریم، جو نوجوان نسل بے-راروی کا شکار ہو رہی ہے، اے اللہ انہیں راہ حق پہ چلنا نصیب فرما۔ جن کی اولادیں نافرمان ہیں، ودھا کے چہرے والے کے صدقے، آمد حبیب خدا کے صدقے، تاجدار ختم نبوت کے صدقے، انہیں والدین کا، اسلام کا خدمت کرنے والا بنا۔ اللہم اجرنا من النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک